إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اور رب العالمین کی جتنی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توحید و سنت کی دولت سے مالا مال کر کے عشرہ ذی الحجہ، عید الاضحیٰ، قربانی، یوم عرفہ، اس طرح کے خیر کے مواسم سے فائدہ اٹھانے کی رب العزت نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ مسلمان بھائیوں میں یہ جو فاضل ایام، مبارک ایام گزر رہے ہیں، ان ایام کے تعلق سے کافی جوش و خروش نظر آیا اور اللہ رب العزت کے کرم اور احسان سے عشرہ ذی الحجہ کے ایک ایک لمحے سے
ہم میں سے ہر آدمی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قربانی جیسا روح پرور ماحول جس میں ہمارے مسلمان بھائی جانوروں کو خریدنے کے لیے انتظامات کرنا، اس کے لیے تلاش کرنا اور محنتیں کرنا اور لا کر کے نہایت ہی جوش اور جذبہ اور اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرنا، یہ سارے ہمارے معاشرے اور سماج کے ایسے روح پرور مناظر ہیں جن کو دیکھ کر کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کی ایک ایک کوشش کو قبول فرمائے، اور رب العالمین ہماری کوتاہیوں اور غفلتوں کو، سستیوں کو، کمیوں کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج یہ 9 ذی الحجہ ہے۔ ہم میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو رمضان یہ عرفہ کے 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ رب العالمین ہمارے روزے کو، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ کل کا جو دن ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت مبارک دن ہے، اور یہ ان 2 دنوں میں سے ایک ہے جسے شریعت اسلامیہ نے ہمارے اور آپ کے لیے عید کا دن، تہوار کا دن اور خوشی کا دن بنایا ہے، اور اس کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو وہ لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں جن کے یہاں سال میں سالانہ کوئی عیدیں نہیں ہیں سوائے ان 2 عیدوں کے۔ ان کو ان 2 عیدوں کی اہمیت کیا معلوم جن کے یہاں ہر ہفتے اور مہینے میں عیدیں ہوا کرتی ہیں۔ رب العالمین اس امت کو بدعت کے ماحول سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، عید کا دن اسی وقت عید کا دن ہوگا جب ہم اس دن کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی میں گزاریں اور رب العالمین کے احکامات کی روشنی میں اس دن کے ایک ایک لمحے کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں عید کا تصور یہ نہیں ہے کہ آپ عید کے نام پر بے لگام ہو جائیے، آپ عید کے نام پر آزاد ہو جائیے، آپ شراب پئیں، آپ ناچے گائیں، آپ تصویر کشی کریں، آپ محرمات کا ارتکاب کریں، اللہ رب العزت کے دین سے کھلم کھلا بغاوت کریں۔ معاف کیجئے، شریعت اسلامیہ میں ایسی کسی عید کا تصور نہیں ہے۔ انما العید لمن خاف الوعید لیس العید لمن لبس الجدید۔ عید تو اس آدمی کے لیے ہے، عید تو اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے وعید کا ڈر اپنے دل میں رکھے۔ ایک ایک قدم بڑھائیں آپ تو آپ کے دماغ میں اور آپ کے ذہن میں، آپ کے تصور میں، آپ کے خیال میں آخرت کا دن ہو، میدان محشر ہو، جنت اور جہنم ہو، کہ میرا اس قدم بڑھانے سے میرا ایک قدم جنت کی طرف آگے بڑھے گا یا نعوذ باللہ جہنم کی طرف آگے بڑھے گا۔ اگر آپ کا یہ قدم بڑھانے سے جنت کی طرف، جنت سے قریب ہو جائیں گے آپ، تو بالکل قدم بڑھائیے، ورنہ وہ قدم پیچھے لے لیجیے۔ عید اسی وقت عید ہے جب اس عید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کیا جائے، کیونکہ ہمیں جس شخص نے، جس شخصیت نے، جس ذات نے
ہمیں عید منانے کا حکم دیا ہے، اس ذات نے، اس شخصیت نے عید منانے کا طریقہ بتایا ہے، ضابطہ بتایا ہے۔ اور یہی اسلام کی خاصیت ہے میرے بھائیوں، کہ اسلام کسی ایک عمل کو کرنے کا حکم نہیں دے دیتا ہے، بھائی روزہ رکھو، نماز پڑھو، عید مناؤ، قربانی کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسلام نے حکم دے دیا، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اسلام نے جہاں جس عمل کا حکم دیا، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو اور چاہے بڑا ہو، اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یہی تو امتیاز ہے اسلام کا۔ آپ غیر مذاہب میں جائیے، اسلام کے علاوہ مذاہب میں جائیے، ان کے یہاں بہت سارے اعمال کا تصور موجود ہے، لیکن وہ عمل کیسے کیا جائے یہ منمانی ہے، جو جیسا چاہے ویسا کرے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، اس مبارک موقع پر بہت تفصیل سے نہیں، لیکن تھوڑا اختصار کے ساتھ ہی صحیح آئے، دیکھیں، سوچیں کہ نبی علیہ السلام نے ہماری اور آپ کی کیا رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ عید کے اس دن کے تعلق سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ شرک پر نظر ڈال لیجیے، آپ بدعتوں پر نظر ڈال لیجیے۔ اور یہ آپ سوچتے ہوں گے کہ مولانا کیا بار بار منبر سے یہ اہل حدیثوں کا مجمع ہے، اہل حدیثوں کی جماعت ہے، نماز پڑھ رہی ہے، کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والوں کا مجمع ہے، اور وہاں پر شرک پر نظر ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں میرے بھائی، توحید کا دعویٰ ہے، توحید کا نعرہ ہے، لیکن کہیں گھر میں کوئی شرکیہ چیز تو نہیں ہے؟ جو گھر میں شرکیہ چیز ہوتی ہے وہ بھی شرک ہے میرے بھائی۔ جو آپ کی بیوی شرکیہ کام کرتی ہے وہ بھی شرک ہے میرے بھائی۔ جو آپ کا بچہ شرکیہ کام کرتا ہے وہ شرک ہے میرے بھائی، اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اس لیے بحیثیت ذمہ دار، بحیثیت سرپرست، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چیک کر لیجئے اپنے گھر کو، چیک کر لیجئے اپنی بیوی بچوں کو، اور چیک کر لیجئے اپنی نظریات اور اپنے سوچ کو کہ اس میں کوئی شرکیہ چیز کی آمیزش تو نہیں ہے میرے بھائیوں۔ توحید ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت ذرہ برابر اس میں آمیزش کو، ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ حدیث قدسی میں رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں شرک سے، مجھے کچھ لینا دینا نہیں شرک سے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے شرک سے، میرے پاس کوئی نرمی نہیں ہے شرک کے تعلق سے، کوئی رحمت اور کوئی شفقت اور کہیں کوئی مہربانی نہیں ہے شرک کرنے والوں کے تعلق سے۔ جو شخص کوئی عمل کرتا ہے اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ نہ تیری ضرورت ہے نہ تیرے عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا۔ تو میرے بھائی، چاہے وہ تعویذ کی شکل میں ہو، چاہے گھروں میں خانہ کعبہ کے دروازوں کی اور لوح قرآنی کی شکل میں ہو، چاہے آڑی ٹیڑھی لکیروں اور ترچھی لکیروں اور الٹی سندھی گنتیوں اور غیر مفہوم الفاظ اور کلمات کی شکل میں ہو، میرے بھائی یہ شرک ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی جا کر کے قبر پر سجدہ کرے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ تعویذ معمولی چیز ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک آدمی جا کر کے قبر پر سجدہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، ایسے ہی یہ شرک ہے میرے بھائیوں۔ جیسے وہ عمل کر کے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعویذ کو شرک قرار دیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو تعویذ لٹکاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔
تو اس پر غور کیجیے۔ اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ اور اس کا دوسرا حصہ کہہ لیجئے یا اس کے ساتھ جو اللہ نے حکم دیا ہے اتباع سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کو بھی چیک کر لیجئے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے عمل میں پائی جائیں گی، یعنی شرک اور بدعت، تو آپ کا عمل پہاڑ کی طرح ہو، ایسے بھوسے کی طرح سے ہو جائے گا جس کی کوئی ویلو اور حیثیت نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے نظریات کو، اپنے دن اور رات کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنی ساری چیزوں کو شرک و بدعت سے میرے بھائیوں محفوظ کر لیجئے۔ اور یہ جو عید کا موقع ہے، عرفہ کا جو دن ہے 9 ذی الحجہ، اس کا ایک ایک عمل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں انجام دیجئے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو رہنمائی فرمائی ہے اس مبارک موقع پر کہ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، خوشی کا اظہار ہو، خوشی منائیے، خوش ہوئیے، اچھے کپڑے پہنیے، اچھا کھانا کھائیے، بچوں کو خوش کیجئے، ان کو گفٹ دیجئے اور ان کو ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش کیجئے۔ لیکن میرے بھائی، یہ خوشی بھی اس کی لمٹ رکھی گئی ہے کہ یہ خوشی اتنی زیادہ نہ ہو کہ اس سے جو ہے محرمات کا ارتکاب کیا جائے۔ خوشی کا دن اس کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں کہ آپ اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع کیا ہے آپ اس کو کریں۔ لہذا رب العالمین نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے، قطعی طور سے عید کی خوشیوں میں ان کو نہ آنے دیجیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ عید کے لیے جب نکلیں تو آپ اپنے گھر سے نہا کر نکلیں، ضرور نہائیے، غسل کیجئے اور اچھے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، تیل لگائیے، بالوں میں کنگھی کیجئے۔ یہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت۔ آپ کہیں یہ نہ سوچئے گا کہ میں نہا رہا ہوں، نہیں، نہا نہیں رہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ میں خوشبو لگا رہا ہوں اچھی مہک کے لیے، نہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اور آپ کو شاید اس کا علم ہے اور ضرور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب کتنا ہے۔ لوگ تہجد کی فضیلت تو جانتے ہیں، لوگ اشراق کی فضیلت کو تو جانتے ہیں، لوگ حج کی فضیلت کو تو جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی فضیلت کو نہیں جانتے۔ اسی لیے حج کیسے بھی کرتے ہیں، اسی لیے تہجد کیسے بھی پڑھتے ہیں، اسی لیے اشراق کیسے بھی پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سنتیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ان سے محبت کیجئے، ان سے لگاؤ رکھیے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے، گرچہ بعض اہل علم نے اس پر کلام کیا ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سندن شاعر اس پہ کچھ کلام ہے، لیکن معنی کوئی اس میں اضاف نہیں ہے، بالکل قرآن اور حدیث کے نصوص کا یہ معنی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میری سنتوں سے محبت کرے گا، مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو لگا لو۔ جو میری سنتوں سے محبت کرے گا تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ محبت کی یہ سب علامتیں ہیں میرے بھائی، محبت کی یہ سب مظاہر ہیں میرے بھائیوں۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ،
اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یعنی سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب، سنت سے محبت کرنے کا ثواب، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا. اب اس سے بڑا ثواب کوئی آپ لے آئیے کسی عمل پر، اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لہذا میرے بھائیوں ان کا اہتمام کیجئے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں خاص اللہ کے نبی علیہ السلام کی توجیہ ہے، لیکن ابھی تک شاید ہمارے بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں بات بیٹھ نہیں پائی ہے، اور بات کو کس طریقے سے ذہن میں بٹھایا جائے یہ تو ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بار بار کہا جائے اور بار بار ریپیٹ کیا جائے، دہرایا جائے، کیونکہ یہ جہاں ذمہ داری ہے وہی اس کا اثر بھی ہوتا ہے. ایک بار بات کہنے سے شاید اس کا اتنا اثر نہ ہو. وہ کیا ہے میرے بھائیوں کہ آپ عید کے لیے، چونکہ بارش کا موقع ہے، جیسا کہ جماعت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ مساجد میں عید کی نمازیں ہوں گی، جس کی تفصیل آپ کو معلوم ہے، تو گویا کہ ہم نماز عید کے مسجد میں پڑھنے والے ہیں. عید کی نماز یہی ہمارا عیدگاہ ہے. بارش کے عذر کی وجہ سے تو اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو میرے بھائیوں لازمی طور سے عید کے لیے لائیے، عید کے لیے لائیے. پوری فیملی کے ساتھ عید کے لیے آتے ہیں. آج کے دن عید کے دن چھوٹے بچوں کو بھی لانا ہے، جو 1 سال اور 2 سال اور 4 سال اور 5 سال اور 7 سال کے بچے، ان کو بھی لانا ہے میرے بھائی عید کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دن عید ہی کی نماز پڑھا رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کو ہلکا کر دیا، نماز کو ہلکا پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچے کے رونے کی آواز آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی ماں کو کیا گزر رہا ہوگا، اس لیے میں نے نماز کو ہلکی کر دی. پوری فیملی کے ساتھ آئیے میرے بھائی. آج بہت سارے ہمارے کچھ احباب ایسے ہیں جن پر اہل بدعت کا اثر ہے، ذہن ابھی صاف نہیں ہوا ہے. میرے بھائیوں ذہن کو صاف کرنے کا جو آخری ڈوز ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوتی ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہوتی ہیں. اگر آپ کا ذہن اس پر بھی صاف نہیں ہو رہا ہے تو آپ سے روئیے، آپ اللہ سے روئیے، گڑگڑائیے. شاید آپ کے دل پر مہر تو نہیں لگ گئی ہے، دل سیاہ تو نہیں ہو گیا ہے. بخاری کی روایتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نہایت ہی تاکید اور نہایت سختی کے ساتھ حکم دیتے ہیں خواتین کو اپنے ساتھ جو ہے عید کے لیے لے جانے کا، اور آپ جو ہے اہل بدعت کے نعرے کے چکر میں پڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے میرے بھائیوں کہ جب کسی صحابی کے سامنے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے، میرے بھائی ان کے بیٹے نے کہا، جو آج یہ مفتیان حضرات جو ہے کیا نام ہے وہ بولتے رہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کے شر سے اس امت کو محفوظ رکھے، اب تھوڑی سی آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ عورتوں کو بھی مساجد میں حصہ دینا چاہیے، ان کی جگہ ہونی چاہیے، چونکہ گورنمنٹ کی حکومت کی مار پڑی ہے. اب قانون ایسا بن رہا ہے کہ ہر مسجد میں عورتوں کے لیے جگہ بنائی جائے گی. تب یہ جو ہے اہل بدعت اب تھوڑی باتیں کرنے لگے ہیں کہ ہاں مسجدوں میں عورتوں کو آنا چاہیے. اور اسی چیز کو جب کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے 1400 سال سے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں مکمل حق دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو اللہ کے مسجدوں میں آنے سے منع مت کرو، تب کہتے تھے فتنے کا وقت ہے، یہ وقت ہے، اب نہیں جانا چاہیے. اور کیسا ماحول بنایا، کس طریقے سے سنت کو ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر قائم رہے گی. دنیا والے جتنی چاہے مخالفت کر لے، چاہے اپنے اور چاہے غیر، وہ سنت کو مٹا نہیں سکتے.
سنت سے وہ تو محروم ہو سکتے ہیں لیکن سنت نہیں مٹ سکتا ہے۔ آج کوئی ایسا وقت بتاؤ کہ عورتوں کو مسجد میں لے جانے والی سنت اس دنیا سے ختم ہو گئی؟ سنت سے محروم تو ہو جائیں گے آپ، لیکن سنت نہیں ختم ہو سکتی ہے، سنت نہیں مٹ سکتی ہے میرے بھائیوں۔ تو خواتین کو لے جانے کا اہتمام کرو۔ جب صحابی نے کہا اور بیٹے نے کہا کہ نہیں فتنے کا وقت ہے تو ہم نہیں جانے دیں گے عورتوں کو، اور وہ تو 5 وقتہ نمازوں کی بات تھی، عید کی بات نہیں تھی میرے بھائیوں۔ عید کی نماز میں زیادہ سخت تاکید ہے، جبکہ 5 وقتہ نمازوں میں صرف پرمیشن ہے آنے کی۔ تو صحابی نے کہا کہ میں تجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ کسی کا ذہن صحیح کرنے کا جو آخری ڈوز ہے حدیث، قرآن حدیث کی نصوص پڑھ دیجئے، بس بات ختم ہوگی۔ اس کے بعد اس کو کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں، کسی بزرگ کے خواب اور کسی کے تجربہ اور کسی کے ایکسپیرینس اور کسی کے ملفوظات اور کسی کا من گھڑت واقعہ، قطعاً اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو سن کر کے دل موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ کہا میں تجھ کو حدیث سناتا ہوں اور تو کہتا ہے فتنے کی بات ہے۔ ایسی سخت سست اس کو کہا اور ایسا برا بھلا کہا، ایسا ان کو سب کیا، سب و شتم کیا کہ کہتے ہیں ایسا انہوں نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہوگا، اور زندگی بھر اپنے سگے بیٹے سے بات نہیں کی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ،
وإياكم ومحدثات الأمور۔ محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اور رب العالمین کی جتنی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توحید و سنت کی دولت سے مالا مال کر کے عشرہ ذی الحجہ، عید الاضحیٰ، قربانی، یوم عرفہ، اس طرح کے خیر کے مواسم سے فائدہ اٹھانے کی رب العزت نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ مسلمان بھائیوں میں یہ جو فاضل ایام، مبارک ایام گزر رہے ہیں، ان ایام کے تعلق سے کافی جوش و خروش نظر آیا، اور اللہ رب العزت کے کرم اور احسان سے عشرہ ذی الحجہ کے ایک ایک لمحے سے ہم میں سے ہر آدمی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قربانی جیسا روح پرور ماحول جس میں ہمارے مسلمان بھائی جانوروں کو خریدنے کے لیے انتظامات کرنا، اس کے لیے تلاش کرنا اور محنتیں کرنا اور لا کر کے نہایت ہی جوش اور جذبہ اور اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرنا، یہ سارے ہمارے معاشرے اور سماج کے ایسے روح پرور مناظر ہیں جن کو دیکھ کر کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کی ایک ایک کوشش کو قبول فرمائے، اور رب العالمین ہماری کوتاہیوں اور غفلتوں کو، سستیوں کو، کمیوں کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج یہ 9 ذی الحجہ ہے۔ ہم میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو رمضان، یہ عرفہ کے 9 ذی الحجہ، عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ رب العالمین ہمارے روزے کو، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ کل کا جو دن ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت مبارک دن ہے، اور یہ ان 2 دنوں میں سے ایک ہے جسے شریعت اسلامیہ نے ہمارے اور آپ کے لیے عید کا دن، تہوار کا دن اور خوشی کا دن بنایا ہے، اور اس کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو وہ لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں جن کے یہاں سال میں سالانہ کوئی عیدیں نہیں ہیں سوائے ان 2 عیدوں کے۔ ان کو ان 2 عیدوں کی اہمیت کیا معلوم جن کے یہاں ہر ہفتے اور مہینے میں عیدیں ہوا کرتی ہیں۔ رب العالمین اس امت کو بدعت کے ماحول سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، عید کا دن اسی وقت عید کا دن ہوگا جب ہم اس دن کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی میں گزاریں اور رب العالمین کے احکامات کی روشنی میں اس دن کے ایک ایک لمحے کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں عید کا تصور یہ نہیں ہے کہ آپ عید کے نام پر بے لگام ہو جائیے۔
آپ عید کے نام پر آزاد ہو جائیے، آپ شراب پئیں، آپ ناچے گائیں، آپ تصویر کشی کریں، آپ محرمات کا ارتکاب کریں، اللہ رب العزت کے دین سے کھلم کھلا بغاوت کریں، معاف کیجئے، شریعت اسلامیہ میں ایسی کسی عید کا تصور نہیں ہے۔ انما العید لمن خاف الوعید لیس العید لمن لبس الجدید۔ عید تو اس آدمی کے لیے ہے، عید تو اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے وعید کا ڈر اپنے دل میں رکھے۔ ایک ایک قدم بڑھائیں آپ تو آپ کے دماغ میں اور آپ کے ذہن میں، آپ کے تصور میں، آپ کے خیال میں آخرت کا دن ہو، میدان محشر ہو، جنت اور جہنم ہو، کہ میرا اس قدم بڑھانے سے میرا ایک قدم جنت کی طرف آگے بڑھے گا یا نعوذ باللہ جہنم کی طرف آگے بڑھے گا۔ اگر آپ کا یہ قدم بڑھانے سے جنت کی طرف، جنت سے قریب ہو جائیں گے آپ، تو بالکل قدم بڑھائیے، ورنہ وہ قدم پیچھے لے لیجیے۔ عید اسی وقت عید ہے جب اس عید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کیا جائے، کیونکہ ہمیں جس شخص نے، جس شخصیت نے، جس ذات نے ہمیں عید منانے کا حکم دیا ہے، اس ذات نے، اس شخصیت نے عید منانے کا طریقہ بتایا ہے، ضابطہ بتایا ہے۔ اور یہی اسلام کی خاصیت ہے میرے بھائیوں، کہ اسلام کسی ایک عمل کو کرنے کا حکم نہیں دے دیتا ہے، بھائی روزہ رکھو، نماز پڑھو، عید مناؤ، قربانی کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسلام نے حکم دے دیا، بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اسلام نے جہاں جس عمل کا حکم دیا، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو اور چاہے بڑا ہو، اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یہی تو امتیاز ہے اسلام کا۔ آپ غیر مذاہب میں جائیے، اسلام کے علاوہ مذاہب میں جائیے، ان کے یہاں بہت سارے اعمال کا تصور موجود ہے، لیکن وہ عمل کیسے کیا جائے یہ منمانی، جو جیسا چاہے ویسا کرے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، اس مبارک موقع پر بہت تفصیل سے نہیں لیکن تھوڑا اختصار کے ساتھ ہی صحیح آئے، دیکھیں، سوچیں کہ نبی علیہ السلام نے ہماری اور آپ کی کیا رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ عید کے اس دن کے تعلق سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ شرک پر نظر ڈال لیجیے، آپ بدعتوں پر نظر ڈال لیجیے۔ اور یہ آپ سوچتے ہوں گے کہ مولانا کیا بار بار منبر سے یہ اہل حدیثوں کا مجمع ہے، اہل حدیثوں کی جماعت ہے، نماز پڑھ رہی ہے، کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والوں کا مجمع ہے، اور وہاں پر شرک پر نظر ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں میرے بھائی، توحید کا دعویٰ ہے، توحید کا نعرہ ہے، لیکن کہیں گھر میں کوئی شرکیہ چیز تو نہیں ہے۔ جو گھر میں شرکیہ چیز ہوتی ہے وہ بھی شرک ہے میرے بھائی۔ جو آپ کی بیوی شرکیہ کام کرتی ہے وہ بھی شرک ہے میرے بھائی۔ جو آپ کا بچہ شرکیہ کام کرتا ہے وہ شرک ہے میرے بھائی، اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اس لیے بحیثیت ذمہ دار، بحیثیت سرپرست، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چیک کر لیجئے اپنے گھر کو، چیک کر لیجئے اپنی بیوی بچوں کو، اور چیک کر لیجئے اپنی نظریات اور اپنی سوچ کو کہ اس میں کوئی شرکیہ چیز کی آمیزش تو نہیں ہے میرے بھائیو۔ توحید ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت ذرہ برابر اس میں آمیزش کو، ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا
اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. حدیث قدسی میں رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں شرک سے. مجھے کچھ لینا دینا نہیں شرک سے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے شرک سے، میرے پاس کوئی نرمی نہیں ہے شرک کے تعلق سے، کوئی رحمت اور کوئی شفقت اور کہیں کوئی مہربانی نہیں ہے شرک کرنے والوں کے تعلق سے. جو شخص کوئی عمل کرتا ہے اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہے. نہ تیری ضرورت ہے نہ تیرے عمل کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا. تو میرے بھائی، چاہے وہ تعویذ کی شکل میں ہو، چاہے گھروں میں خانہ کعبہ کے دروازوں کے اور لوح قرآنی کی شکل میں ہو، چاہے آڑی ٹیڑھی لکیروں اور ترچھی لکیروں اور الٹی سندھی گنتیوں اور غیر مفہوم الفاظ اور کلمات کی شکل میں ہو، میرے بھائی یہ شرک ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی جا کر کے قبر پر سجدہ کرے. آپ سوچتے ہوں گے کہ تعویذ معمولی چیز ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک آدمی جا کر کے قبر پر سجدہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، ایسے ہی یہ شرک ہے میرے بھائیوں. جیسے وہ عمل کر کے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعویذ کو شرک قرار دیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو تعویذ لٹکاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. تو اس پر غور کیجیے. اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ اور اس کا دوسرا حصہ کہہ لیجئے یا اس کے ساتھ جو اللہ نے حکم دیا ہے اتباع سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کو بھی چیک کر لیجئے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے عمل میں پائی جائیں گی، یعنی شرک اور بدعت. تو آپ کا عمل پہاڑ کی طرح ہو، ایسے بھوسے کی طرح سے ہو جائے گا جس کی کوئی ویلو اور حیثیت نہیں ہوگی. اس لیے اپنے نظریات کو، اپنے دن اور رات کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنی ساری چیزوں کو شرک و بدعت سے میرے بھائیوں محفوظ کر لیجئے. اور یہ جو عید کا موقع ہے، عرفہ کا جو دن ہے 9 ذی الحجہ، اس کا ایک ایک عمل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں انجام دیجئے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو رہنمائی فرمائی ہے اس مبارک موقع پر کہ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، خوشی کا اظہار ہو، خوشی منائیے، خوش ہوئیے، اچھے کپڑے پہنیے، اچھا کھانا کھائیے، بچوں کو خوش کیجئے، ان کو گفٹ دیجئے اور ان کو ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش کیجئے. لیکن میرے بھائی، یہ خوشی بھی اس کی لمٹ رکھی گئی ہے کہ یہ خوشی اتنی زیادہ نہ ہو کہ اس سے جو ہے محرمات کا ارتکاب کیا جائے. خوشی کا دن اس کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں کہ آپ اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع کیا ہے آپ اس کو کریں. لہذا رب العالمین نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے، قطعی طور سے عید کی خوشیوں میں ان کو نہ آنے دیجیے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ عید کے لیے جب نکلیں تو آپ اپنے گھر سے نہا کر نکلیں، ضرور نہائیے، غسل کیجیے اور اچھے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، تیل لگائیے، بالوں میں کنگھی کیجیے. یہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت. آپ کہیں یہ نہ سوچئے گا کہ میں نہا رہا ہوں. نہیں، نہا نہیں رہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. میں خوشبو لگا رہا ہوں اچھی مہک کے لیے نہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. ایک ایک سنت پر
عمل کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اور آپ کو شاید اس کا علم ہے اور ضرور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب کتنا ہے۔ لوگ تہجد کی فضیلت تو جانتے ہیں، لوگ اشراق کی فضیلت کو تو جانتے ہیں، لوگ حج کی فضیلت کو تو جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی فضیلت کو نہیں جانتے۔ اسی لیے حج کیسے بھی کرتے، اسی لیے تہجد کیسے بھی پڑھتے، اسی لیے اشراق کیسے بھی پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سنتیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ان سے محبت کیجئے، ان سے لگاؤ رکھیے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے، گرچہ بعض اہل علم نے اس پر کلام کیا ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سندن شاعر اس پہ کچھ کلام ہے، لیکن معنن کوئی اس میں اضافہ نہیں ہے، بالکل قرآن اور حدیث کے نصوص کا یہ معنی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میری سنتوں سے محبت کرے گا، مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو لگا لو۔ جو میری سنتوں سے محبت کرے گا تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ محبت کی یہ سب علامتیں ہیں میرے بھائی، محبت کی یہ سب مظاہر ہیں میرے بھائیوں۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یعنی سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب، سنت سے محبت کرنے کا ثواب، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا۔ اب اس سے بڑا ثواب کوئی آپ لے آئیے کسی عمل پر، اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لہذا میرے بھائیوں، ان کا اہتمام کیجئے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، خاص اللہ کے نبی علیہ السلام کی توجیہ ہے، لیکن ابھی تک شاید ہمارے بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں بات بیٹھ نہیں پائی ہے، اور بات کو کس طریقے سے ذہن میں بٹھایا جائے یہ تو ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بار بار کہا جائے اور بار بار ریپیٹ کیا جائے، دہرایا جائے، کیونکہ یہ جہاں ذمہ داری ہے وہی اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ایک بار بات کہنے سے شاید اس کا اتنا اثر نہ ہو۔ وہ کیا ہے میرے بھائیوں کہ آپ عید کے لیے، چونکہ بارش کا موقع ہے، جیسا کہ جماعت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ مساجد میں عید کی نمازیں ہوں گی، جس کی تفصیل آپ کو معلوم ہے، تو گویا کہ ہم نماز عید کے مسجد میں پڑھنے والے ہیں۔ عید کی نماز یہی ہمارا عیدگاہ ہے۔ بارش کے عذر کی وجہ سے تو اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو میرے بھائیوں لازمی طور سے عید کے لیے لائیے، عید کے لیے لائیے۔ پوری فیملی کے ساتھ عید کے لیے آتے ہیں۔ آج کے دن، عید کے دن چھوٹے بچوں کو بھی لانا ہے، جو 1 سال اور 2 سال اور 4 سال اور 5 سال اور 7 سال کے بچے، ان کو بھی لانا ہے میرے بھائی عید کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دن عید ہی کی نماز پڑھا رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کو ہلکا کر دیا، نماز کو ہلکا پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچے کے رونے کی آواز آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی ماں کو کیا گزر رہا ہوگا، اس لیے میں نے نماز کو ہلکی کر دی۔ پوری فیملی کے ساتھ آئیے میرے بھائی۔ آج بہت سارے ہمارے کچھ احباب ایسے ہیں جن پر اہل بدعت کا اثر ہے، ذہن ابھی صاف نہیں ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ذہن کو صاف کرنے کا جو آخری ڈوز ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوتی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا ذہن اس پر بھی صاف نہیں ہو رہا ہے تو آپ سے روئیے، آپ اللہ سے روئیے، گڑگڑائیے، شاید آپ کے دل پر مہر تو نہیں لگ گئی ہے، دل سیاہ تو نہیں ہو گیا ہے۔ بخاری کی روایتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نہایت ہی تاکید اور نہایت سختی کے ساتھ حکم دیتے ہیں خواتین کو اپنے ساتھ جو ہے عید کے لیے لے جانے کا، اور آپ جو ہے اہل بدعت کے
نعرے کے چکر میں پڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے میرے بھائیوں کہ جب کسی صحابی کے سامنے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے، میرے بھائی ان کے بیٹے نے کہا، جو آج یہ مفتیان حضرات جو ہے کیا نام ہے وہ بولتے رہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کے شر سے اس امت کو محفوظ رکھے، اب تھوڑی سی آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ عورتوں کو بھی مساجد میں حصہ دینا چاہیے، ان کی جگہ ہونی چاہیے، چونکہ گورنمنٹ کی حکومت کی مار پڑی ہے۔ اب قانون ایسا بن رہا ہے کہ ہر مسجد میں عورتوں کے لیے جگہ بنائی جائے گی، تب یہ جو ہے اہل بدعت اب تھوڑی باتیں کرنے لگے ہیں کہ ہاں مسجدوں میں عورتوں کو آنا چاہیے۔ اور اسی چیز کو جب کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے 1400 سال سے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں مکمل حق دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو اللہ کے مسجدوں میں آنے سے منع مت کرو، تب کہتے تھے فتنے کا وقت ہے، یہ وقت ہے، اب نہیں جانا چاہیے۔ اور کیسا ماحول بنایا، کس طریقے سے سنت کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر قائم رہے گی، دنیا والے جتنی چاہے مخالفت کر لے، چاہے اپنے اور چاہے غیر، وہ سنت کو مٹا نہیں سکتے۔ سنت سے وہ تو محروم ہو سکتے ہیں لیکن سنت نہیں مٹ سکتا ہے۔ آج کوئی ایسا وقت بتاؤ کہ عورتوں کو مسجد میں لے جانے والی سنت اس دنیا سے ختم ہو گئی؟ سنت سے محروم تو ہو جائے گے آپ، لیکن سنت نہیں ختم ہو سکتی ہے، سنت نہیں مٹ سکتی ہے میرے بھائیوں۔ تو خواتین کو لے جانے کا اہتمام کرو۔ جب صحابی نے کہا اور بیٹے نے کہا کہ نہیں فتنے کا وقت ہے تو ہم نہیں جانے دیں گے عورتوں کو، اور وہ تو 5 وقتہ نمازوں کی بات تھی، عید کی بات نہیں تھی میرے بھائیوں۔ عید کی نماز میں زیادہ سخت تاکید ہے، جبکہ 5 وقتہ نمازوں میں صرف پرمیشن ہے آنے کی۔ تو صحابی نے کہا کہ میں تجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ کسی کا ذہن صحیح کرنے کا جو آخری ڈوز ہے حدیث، قرآن حدیث کی نصوص پڑھ دیجئے، بس بات ختم ہوگی۔ اس کے بعد اس کو کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں، کسی بزرگ کے خواب اور کسی کے تجربہ اور کسی کے جو ہے کیا نام ایکسپیرینس اور کسی کے ملفوظات اور کسی کا من گھڑت واقعہ، قطعاً اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو سن کر کے دل موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ کہا میں تجھ کو حدیث سناتا ہوں اور تو کہتا ہے فتنے کی بات ہے۔ ایسی سخت سست اس کو کہا اور ایسا برا بھلا کہا، ایسا جو ہے کیا نام ہے ان کو جو ہے سب کیا، سب کو شتم کیا کہ کہتے ہیں ایسا انہوں نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہوگا، اور زندگی بھر اپنے سگے بیٹے سے بات نہیں کی۔